بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل بیت وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، تو بلال سید بن گئے۔ بلال مسجد نبوی کے مؤذن بنے۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پر چڑھے۔ جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو روتے روتے آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، اور داڑھیں مار کے رونے لگے، اور آپ کو دیکھ کے سارے مدینے والے رونے لگے۔ اور آپ نے کہا، میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کی تدفین کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کر ہی نہیں آئے۔ 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، کسی کو خواب میں نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال اللہ کے حبیب خواب میں آئے اور فرمایا، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے صرف، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل 7ویں دن مدینے پہنچے، اور یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ایسا عشق سوار تھا سر پہ، اور وہ ایسا خواب دل و دماغ پر حاوی ہو گیا تھا کہ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے لگانے شروع کر دیے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، اوہ جدائیاں ہیں۔ پھر زاروں قطار رونے لگے، اور رو کر اندر آ کر حجرے میں داخل ہوئے اور چیخنے لگے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ اور قبر پر گرے، قبر پر چمٹ کر روتے غشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے۔ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ بلال سے بات کریں، تو وہ صحابہ نے حسن اور حسین کو استعمال کیا۔ وہ کہنے لگے صحابہ ان دونوں سے کہ حسن اور حسین آپ دونوں آج بلال سے کہو کہ اذان دے، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے، آپ کی بات صرف مانیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے چچا ایک درخواست کرنی ہے۔ بلال کہنے لگے، میرے بچوں میری جان آپ پر قربان ہے، درخواست نہیں حکم دو۔ کیا حکم ہے؟ کہا جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دو۔ بلال پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے میں نے تو قسم کھائی تھی اب اذان کبھی نہیں دوں گا، تمہاری خاطر تو میری جان بھی قربان ہے۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پر بلال چڑھے اذان کے لیے، کانوں میں انگلیاں دے کر جو ہی کہا اللہ اکبر، تو سارے مدینے میں کہرام مچ گیا۔ عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور مسجد نبوی میں چیخو چنگاڑ مچ گیا۔ لوگوں نے سمجھا جیسے دور نبوت واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پیارے ویورز دیکھیے حضرت بلال حبشی، یہ عشق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت تھی
کہ جنہوں نے حبشی بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں آگے ان کی آہٹ سننے کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی، اور یہ صرف اور صرف عشق اور محبت کی وجہ سے تھی۔ تو پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بتائی ہوئی زندگی کی طرح، ان کی بتائی ہوئی اسلام کی طرح زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔